نہیں نانی مارے گی، ننھی ٹالتی۔ لے یہ چوڑیاں پہن لیجو، نانی کو کیا خبر ہوگی؟ کیا اب آنگن بھی پلیت کرنا شروع کر دیا؟ کون حرامی ہے جسے گھر میں گھسال آئی ہے؟ کوئی کہتا ہے ننھی کو ایک بڑے نواب صاحب نے ڈال لیا ہے، ٹم ٹم ہے، منو سونا ہے، بیگموں کی طرح رہتی ہے۔ ننھی کی نانی کے ماں باپ کا نام تو اللہ جانے کیا تھا، لوگوں نے کبھی انہیں اس نام سے یاد نہ کیا۔ جب چھوٹی سی گلیوں میں ناک سرسراتی پھرتی تھیں تو بفاتن کی لونڈیا کے نام سے پکاری گئیں، پھر کچھ دن بشیرے کی بہو کہلائیں، پھر بسم اللہ کی ماں کے لقب سے یاد کی جانے لگیں، اور جب بسم اللہ جنابے کے اندر ہی ننھی کو چھوڑ کر چل بسی تو وہ ننھی کی نانی کے نام سے آخری دم تک پہچانی گئیں۔ دنیا کا کوئی ایسا پیشہ نہ تھا جو زندگی میں ننھی کی نانی نے اختیار نہ کیا ہو۔ کٹورا گلاس پکڑنے کی عمر سے وہ تیرے میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی اور پرانے کپڑوں کے عوض اوپر کے کام پر دھر لی گئیں۔ یہ اوپر کا کام کتنا نیچا ہوتا ہے یہ کچھ کھیلنے کودنے کی عمر سے کام پر جوت دیے جانے والے ہی جانتے ہیں۔ ننھے میاں کے آگے جھنجھنا بجانے کی غیر دلچسپ ڈیوٹی سے لے کر بڑے سرکار کی سر کی مالش تک اوپر کے کام میں آ جاتا ہے۔ زندگی کی دوڑ بھاگ میں کچھ کھانا بنانا بھی آ گیا، اور زندگی کے کچھ سال ماما گیری میں گزر گئے۔ پر جب دال میں چھپکلی بگاڑ دی اور روٹیوں میں مکھیاں پرونے لگیں تو مجبوراً نانی کو ریٹائر ہونا پڑا۔ اس کے بعد تو ننھی کی نانی بس لگائی بھجائی کرنے، ادھر کی بات ادھر پہنچانے کے سوا اور کسی کرم کی نہ رہیں۔ یہ لگائی بھجائی کا پیشہ بھی خاصا منافع بخش ہوتا ہے، محلے میں کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے۔ مخالف کیمپ میں جا کر اگر ہوشیاری سے مخبری کی جائے تو خوب خاطر مدارات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پیشہ بھی کتنے دن چلتا، اور دال گلتی نہ پا کر نانی نے آخری اور مفید ترین پیشہ یعنی مہذب طریقہ پر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ کھانے کے وقت نانی ناک پھیلا کر سونگتیں کہ کس گھر میں کیا پک رہا ہے۔ بہترین خوشبو کی ڈور پکڑ کر وہ گھر میں آن بیٹھتی اور پوچھتی، آئی بیوی گیاں ڈالی ہیں گوشت میں؟ وہ بڑی بے تکلفی سے پوچھتی۔ نہیں بوا، گیا نگوڑی آج کل گلے کہاں ہیں، آلو ڈالے ہیں آلو۔ نانی کہتی، آئے سبحان اللہ کیا خوشبو ہے، اللہ رکھے بسم اللہ کے بابا کو آلووں سے عشق تھا، روز یہی کہ بسم اللہ کی ماں آلو گوشت، بسم اللہ کی ماں آلو گوشت، اب جو آنکھوں سے بھی دکھ جاوے۔ اے بیوی دنیا چھوڑ دیا؟ وہ ایک دم فکر مند ہو جاتی۔ نہیں بوا، دنیا نگوڑا سب مارا گیا، مواسکے کا کتا کیاری میں لوٹ گیا۔ ہائے ہائے، بغیر دنیا کے بھلا آلو گوشت کیا خاک مزہ دے گا؟ حکیم جی کے یہاں منو لگا ہے۔ اے نانی نہیں، حکیم جی کے لونڈے نے کل شبن میاں کی پتنگ میں کٹکی لگا دی، اس پر میں نے کہا خبردار جو چھجے پر قدم بھی رکھا۔ اے میں تمہارے نام سے کوئی مانگوں گی؟ اور نانی بھرکا سنبھال سلیپریں سٹپٹاتی حکیم جی کے یہاں جا پہنچتی۔ دھوپ کھانے کے بہانے گھسکتی کیاری کے پاس منڈیر تک پہنچ جاتی، پہلے ایک پتی توڑ کر سونگنے کے بہانے چٹکی میں مسلتی۔ حکیم جی کی بہو کی آنکھ بچی اور مارا نانی نے دھنیے پر جھپٹا۔ دھنیا مہیا کرنے کے بعد ظاہر ہے نانی 2 نوالوں کی حقدار ہو ہی جاتی۔ نانی اپنے ہاتھ کی صفائی کے لیے سارے محلے میں مشہور تھی۔ کھانے پینے کی چیز دیکھی اور لقمہ مار گئیں۔ بچے کے دودھ کی پتیلی منہ سے لگائی، 2 گھونٹ گٹ لیے، شکر کی پھینکی مار لی، گڑ کی ڈیلی تالو سے چپکا لی، بڑی مزے سے دھوپ میں بیٹھی چوس رہی ہیں۔ ڈلی اٹھائی، نیفے میں اڑس لی، 2 چپاتیاں لی، آدھی نیفے کے ادھر آدھی ادھر، اوپر سے موٹا کرتا، آہستہ آہستہ حسب معمول کراہتی کونگتے کھسک گئیں۔ سب جانتے تھے پر کسی کو منہ کھولنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نانی کے بوڑھے ہاتھوں میں بجلی کی سی سرک تھی اور بے چبائے نگل جانے میں وہ کوئی عیب نہ سمجھتی تھیں۔ دوسری ذرا سی شے پر ہی فیل مچانے پر اتل جاتی تھیں اور اتنی قسمیں کھاتی تھیں، قرآن اٹھانے کی دھمکیاں دیتی تھیں کہ توبہ بھلی، اب کون ان سے جھوٹا قرآن اٹھوائے اور اپنی قبر میں کیڑے پڑوائے۔ چور اور چکمہ باز ہونے کے علاوہ نانی پڑلے درجے کی جھوٹی بھی تھی۔ سب سے بڑا جھوٹ تو ان کا وہ برقع تھا جو ہر دم ان کے اوپر سوار رہتا تھا۔ کبھی اس برقعے میں نقاب بھی تھی،
پر جوں جوں محلے کے بڑے بوڑھے چل بسے یا نیم اندھے ہو گئے تو نانی نے نقاب کو خیر بات کہہ دیا، مگر گھنگرو دار فیشنیبل برقعے کی ٹوپی ان کی کھوپڑی پر چپکی رہتی، آگے چاہے مہین کرتے کے نیچے بنیان تک نہ ہو، مگر پیچھے برقع بادشاہوں کے جول کی طرح لہراتا رہے۔ اور یہ برقع صرف سطر ڈانپنے کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ دنیا کا ہر ممکن اور ناممکن کام اسی سے لیا جاتا تھا۔ اوڑھنے بچھانے اور گھری مڑی کر کے تکیہ بنانے کے علاوہ جب نانی کبھی خیر سے نہاتیں تو اسے تولیہ کے طور پر استعمال کرتی، 5 وقتہ نماز کے لیے جائے نماز، اور جب محلے کے کتے دانت نکوسیں تو ان سے بچاؤ کے لیے اچھی خاصی ڈھال، یہ کتا پنڈی پر لپکا اور نانی کے برقعے کا گیر اس کے منہ میں پھنکارا۔ نانی کو برقعہ بہت پیارا تھا، فرصت میں بیٹھ کر حسرت سے اس کے بڑھاپے پر بسوار کیا کرتی، جہاں کوئی چندی کتر ملی اور احتیاطاً پیون چپکا لیا۔ نانی اس دن کے خیال سے ہی لرز اٹھتی تھی جب یہ برقعہ بھی چل بسے گا، 8 گز لٹھا کفن کو جڑ جاوے، یہی بہت جانوں۔ نانی کا کوئی مستقل ہیڈ کوارٹر نہیں، سپاہی جیسی زندگی ہے، آج اس کے دلان میں تو کل اس کی صحنچی میں، جہاں جگہ ملی پڑاؤ ڈال دیا، جب دھتکار پڑی کوچ کر کے آگے چل پڑی، آدھا برقعہ اوڑھا، آدھا بچھایا، لمبی تان لی۔ مگر برقعے سے بھی زیادہ وہ جس کی فکر میں گھلتی تھی وہ تھی ان کی اکلوتی نواسی ننھی، کڑک مرغی کی طرح نانی پر پھیلائے اسے پوٹے تلے دابے رہتی، کیا مجال جو نظر سے ہو جاوے۔ مگر جب ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا اور محلے والے چکنے ہو گئے، ان کی جوتیوں کی گس گس سن کر ہی چاق و چوبند ہو کر مورچے پر ڈٹ جاتے، ڈٹائی سے نانی کے اشارے کنایہ سے مانگنے کو سنا انسنا کر جاتے، تو نانی کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ننھی کو اس کے آبائی پیشے یعنی اوپر کے کام پر لگا دیا جائے۔ بڑے سوچ وچار کے بعد انہوں نے اسے ڈپٹی صاحب کے یہاں روٹی، کپڑا اور 1.5 روپیہ مہینہ پر چھوڑ ہی دیا، پر وہ ہر دم سائے کی طرح لگی رہتی۔ ننھی نظر سے اوجھل ہوئی اور وہ بلبلائیں، پر نصیب کا لکھا کبھی بوڑھے ہاتھوں سے مٹا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، ڈپٹائن اپنے بھائی کے گھر بیٹے کا پیغام لے کر گئی ہوئی، سرکار خسخانے میں کیلولہ فرما رہے تھے، ننھی پنکھے کی ڈوری تھامے اونگ رہی تھی، پنکھا رک گیا اور سرکار کی نیند ٹوٹ گئی، شیطان جاگ اٹھا اور ننھی کی قسمت سو گئی۔ کہتے ہیں بڑھاپے کے عصیب سے بچنے کے لیے مختلف ادویات اور تلاؤں کے ساتھ حکیم بید چوزوں کی یخنی بھی تجویز فرماتے ہیں۔ 9 برس کی ننھی چوزا ہی تو تھی، مگر جب ننھی کی نانی کی آنکھ کھلی تو ننھی غائب، محلہ چھان مارا، کوئی سراغ نہ ملا، مگر رات کو جب نانی تھکی ماندی کوٹری کو لوٹی تو کونے میں دیوار سے ٹکی ہوئی ننھی زخمی چڑیا کی طرح اپنی پھیکی پھیکی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ نانی کی دیکھتے ہی گھگی بن گئی اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ اسے گالیاں دینے لگی، ارے مال زادی، اچھال چکا، یہاں آن کر مری ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پنڈلیاں سوج گئیں، ٹھہر تو جا، سرکار سے کیسی 4 چوٹ کی مار لگواتی ہوں۔ مگر ننھی کی چوٹ زیادہ دیر نہ چھپ سکی، نانی سر پر 2 ہاتھ مار مار کر چنگاڑنے لگی، پڑوسن نے سنا تو سر پکڑ کر رہ گئیں، اگر صاحبزادے کی لغزش ہوتی تو شاید کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی، مگر ڈپٹی صاحب محلے کے مکھیا، 3 نواسوں کے نانا، 5 وقتہ نمازی، ابھی پچھلے دنوں مسجد میں چٹائیاں اور لوٹے رکھوائے تھے، منہ سے پھوٹنے والی بات نہیں۔ لوگوں کے رحم و کرم کی عادی نانی نے آنسو پی کر ننھی کی کمر سینکی، آٹے گڑ کا حلوہ کھلایا اور اپنی جان کو صبر کر کے بیٹھ گئی۔ 2-4 دن لوٹ پیٹ کر ننھی اٹھ کھڑی ہوئی اور چند دنوں ہی میں سب کچھ بھول بھال گئی، مگر محلے کی شریف زادیاں نہ بھولیں، چھپ چھپ کر ننھی کو بلاتی، نہیں نانی مارے گی، ننھی ٹالتی، لے یہ چوڑیاں پہن لیجو، نانی کو کیا خبر ہوگی، بیویاں بے قرار ہو کر پھسلاتی، ارے کیا ہوا، کیسے ہوا کی تفصیل پوچھی جاتی، ننھی کچی کچی معصوم تفصیلیں دیتی، بیویاں ناکوں پر دوپٹے رکھ کر کھلکھلاتی،
ننھی بھول گئی مگر قدرت نہ بھول سکی۔ کچی کلی قبل از وقت کھلانے سے پنکھڑیاں جھڑ جاتی ہیں، ٹھونٹ رہ جاتا ہے۔ ننھی کے چہرے پر سے بھی نہ جانے کتنی معصوم پنکھڑیاں جھڑ گئیں، چہرے پر پھٹکار اور روڑا پن۔ ننھی بچی سے لڑکی نہیں بلکہ چھلانگ مار کر عورت بن گئی۔ وہ قدرت کے مشاق ہاتھوں کی سواری بھرپور عورت نہیں بلکہ ٹیڑھی میڑھی عورت، جس پر کسی دیو نے 2 گز لمبا پاؤں رکھ دیا ہو، ٹھگنی موٹی کچور، ایسی جیسے کچی مٹی کا کھلونا کمہار کے گھٹنے تلے دب گیا ہو۔ اب میلی صافی سے کوئی ناک پونچھے یا کولے، کون پوچھتا ہے؟ راہ چلتے لوگ اس کے چٹکیاں بھرتے، مٹھائی کے دونے پکڑاتے۔ ننھی کی آنکھوں میں شیطان بڑک اٹھتا۔ جس دن ننھی بھاگی اس دن نانی کے فرشتوں کو بھی شبہ نہ ہوا۔ 2-3 دن سے نگوڑی چپ چاپ سی تھی، نانی سے زیادہ بد زبانی بھی نہ کی، چپ چاپ آپ ہی آپ بیٹھی ہوا میں گھورا کرتی۔ اے ننھی روٹی کھا لے، نانی کہتی۔ نانی بھی بھوک نہیں۔ اے ننھی اب دیر ہو گئی سو جا، نانی بھی نیند نہیں آتی۔ رات کو نانی کے پیر دبانے لگی۔ نانی بھی سبحانک اللہم سن لو، یاد ہے کہ نہیں؟ نانی نے سنا، فرفر یاد۔ جا بیٹی اب سو جا۔ نانی نے کروٹ لے لی۔ اڑی مرتی کیوں نہیں؟ نانی نے تھوڑی دیر بعد اسے صحن میں کھٹپٹ کرتے سن کر کہا، کیا اب آنگن بھی پلید کرنا شروع کر دیا؟ کون حرامی ہے جسے گھر میں گھسا لائی ہے؟ پر صحن میں گھور کر دیکھنے پر نانی سہم کر رہ گئی۔ ننھی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور صبح ننھی غائب۔ کبھی کوئی دور دیش سے آتا ہے تو خبر آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے ننھی کو ایک بڑے نواب صاحب نے ڈال لیا ہے، ٹم ٹم ہے، منو سونا ہے، بیگموں کی طرح رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہیرا منڈی میں دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے فارس روڈ پر کسی نے اسے سونا گاچی میں دیکھا۔ مگر نانی کہتی ہے ننھی کو ہیضہ ہوا تھا، 4 گھڑی لوٹ پوٹ کر مر گئی۔ ننھی کا سوگ منانے کے بعد نانی کچھ خفتن بھی ہو گئی۔ لوگ راہ چلتے چھیڑخانی کرتے، اے نانی نکاح کر لو، بھابھی جان چھیڑتی، کس سے کر لوں؟ لا اپنے قسم سے کرا دے۔ نانی بگڑتی، اے نانی ملا جی سے کر لو، اللہ قسم تم پر جان دیتے ہیں۔ اور نانی کی مغلظات شروع ہو جاتی، وہ پینترے گالیوں میں نکالتی کہ لوگ بچنکے رہ جاتے۔ ارے ملچو داوے گبروا، داڑھی نہ اکھیڑ لوں تو کہنا۔ مگر جب ملا جی کبھی گلی کی نکڑ پہ مل جاتے تو نانی سچ مچ شرما سی جاتی۔ علاوہ محلے کے لڑکے بالوں کے نانی کے ازلی دشمن تو موئے نگوڑے بندر تھے، جو پیڑھیوں سے اسی محلے میں پلتے بڑھتے آئے تھے، جو ہر فرد کا کچا چٹھا جانتے تھے۔ مرد خطرناک ہوتے ہیں اور بچے بدذات، عورتیں تو صرف ڈرپوک ہوتی ہیں۔ پر نانی بھی انہی بندروں میں پل کر بڑھیائی تھیں۔ انہوں نے بندروں کو ڈرانے کے لیے کسی بچے کی گلیل ہتھیالی تھی، اور سر پر برقعے کا پگڑ باندھ کر وہ گلیل تان کر جب اچکتی تو بندر تھوڑی دیر کو ششدر ضرور رہ جاتے اور پھر بے توجہی سے ٹہلنے لگتے، اور بندروں سے آئے دن ان کی باسی ٹکروں پر چیخ مچخ چلتی رہتی۔ محلے میں جہاں کہیں شادی بیاہ چلہ چالیسواں ہوتا، نانی جھوٹے ٹکروں کا ٹھیکہ لے لیتی۔ لنگر خیرات بڑھتی تو بھی 4 مرتبہ چکمہ دے کر حصہ لیتی۔ منو کھانا بٹور لانے کے بعد وہ اسے حسرت سے تکتی، کاش ان کے پیٹ میں بھی اللہ پاک نے کچھ اونٹ جیسا نظام کیا ہوتا تو کتنے مزے رہتے۔ مزے سے 4 دن کی خوراک معدے میں بھر لیتی، چھٹی رہتی۔ مگر اللہ پاک نے رزق کا اتنا اوٹ پٹانگ انتظام کرنے کے بعد پیٹ کی مشین کیوں اس قدر ناقص بنا ڈالی کہ 1-2 وقت کے کھانے سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کا ٹھوٹ ٹھکانا ہی نہیں۔ اس لیے نانی ٹاٹ کے بسیروں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھیلا کر سکھاتی، پھر انہیں مٹکیوں میں بھر لیتی۔ جب ذرا بھوک لگی، سوکھے ٹکڑے چڑمر کیے، پانی کا چیٹا دیا، چٹکی بھر لون مرچ ڈالا اور لذیذ ملغوبہ تیار۔ بندروں کو ان سے کچھ ذاتی قسم کی پرخاش ہو گئی تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیوں جہان بھر کی نعمتوں کو چھوڑ کر صرف نانی کے ٹکڑوں پر ہی حملہ آور ہوتے، اور کیوں بدذات لال بچھائے والا انہی کا عزیز جان تکیہ لے بھاگتا، وہ تکیہ جو ننھی کے بعد نانی کا واحد عزیز اور پیارا دنیا میں رہ گیا تھا۔
وہ تکیہ جو برقعے کے ساتھ ان کی جان پر ہمیشہ سوار رہتا تھا، وہ تکیہ جس کی سیڑھیوں کو وہ ہر وقت پکا ٹانکا مارا کرتی تھیں۔ نانی کسی کونے خدرے میں بیٹھی تکیے سے ایسے کھیلا کرتی تھیں جیسے وہ ننھی سی بچی ہوں اور وہ تکیہ ان کی گڑیا۔ وہ اپنے سارے دکھ کسی تکیے ہی سے کہہ کر جی ہلکا کر لیا کرتی تھیں۔ جتنا جتنا انہیں تکیے پر لاڈ آتا وہ اس کے ٹانکے پکے کرتی جاتی۔ قسمت کے کھیل دیکھیے، نانی منڈیر سے لگی برقعے کی آر میں نیفے سے جوئے چن رہی تھیں کہ بندر دھم سے کودا اور تکیہ لے کے یہ جا وہ جا۔ ایسا معلوم ہوا کوئی نانی کا کلیجہ نوچ کر لے گیا۔ وہ داڑیں، وہ چلائیں کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بندروں کا قاعدہ ہے کہ آنکھ بچی اور کٹورا گلاس لے کر بھاگے اور چھجے پر بیٹھے دونوں ہاتھوں سے کٹورا دیوار پر گھس رہے ہیں۔ کٹورے کا مالک نیچے کھڑا چمکار رہا ہے، پیاز دے، روٹی دے۔ جب بندر میاں کا پیٹ بھر گیا، کٹورا پھینک اپنی راہ لی۔ نانی نے مٹکی بھر ٹکڑے لٹا دیے، پر حرامی بندر نے تکیہ نہ چھوڑنا تھا نہ چھوڑا۔ سو جتن کیے مگر اس کا جی نہ پگھلا اور اس نے مزے سے تکیے کے غلاف پیاز کے چھلکوں کی طرح اتارنے شروع کر دیے۔ وہی غلاف جنہیں نانی نے چندی آنکھوں سے گھور گھور کر پکے ٹانکوں سے گونتھا تھا۔ جو جو غلاف اترتے جاتے، نانی کی بدحواسی اور بلبلاہٹ میں زیادتی ہوتی جاتی اور آخری غلاف بھی اتر گیا اور بندر نے ایک ایک کر کے چھجے پر سے ٹپکانا شروع کر دیے۔ روٹی کے گالے نہیں بلکہ شبن کی فتوئی، بنو سکے کا انگوچھا، حسینہ بی کی انگیا، منی بی کی گڑیا کا غرارہ، رحمت کی اوڑھنی اور خیراتی کا کچھا، خیرن کے لونڈے کا تمنچا، منشی جی کا مفلر اور ابراہیم کی قمیض کا آستین مع کف، صدیق کی تہمت کا ٹکڑا، آمنہ بی کی سرما دانی اور بفاتن کی کجل وٹی، سکینہ بی کی افشاں کی ڈبیا، ملا جی کی تسبیح کا امام اور باقر میاں کی سجدہ گاہ، بسم اللہ کا سوکھا ہوا نال اور کلاوے میں بندھی ہوئی ننھی کی پہلی سالگرہ کی ہلدی کی گانٹھ، دھوب اور چاندی کا چلہ اور بشیر خان کا گلٹ کا تمغہ جو اسے جنگ سے زندہ لوٹ آنے پر سرکار عالیہ سے ملا تھا۔ مگر کسی نے ان چیزوں کو نہ دیکھا، بس دیکھا تو اس چوری کے مال کو جسے سالہ سال سے چھاپا ماری کے بعد نانی نے لکھ لوٹ جوڑا تھا۔ کوئی بولا چور، بے ایمان، کمینی، اور نکالو بڑھیا کو اس محلے سے، پولیس میں دے دو، ارے اس کی تو شک بھی کھلواؤ، نہ جانے اس میں کیا کیا ہوگا۔ غرض جو جس کے منہ میں آیا کہہ گیا۔ نانی کی چیخیں ایک دم رک گئیں، آنسو خشک، سر نیچا اور زبان گنگ۔ کاٹو تو خون نہیں، رات بھی جوں کی توں دونوں گھٹنے مٹھیوں میں دابے ہل ہل کر سوکھی سوکھی ہچکیاں لیتی رہیں، کبھی اپنی ماں باپ کا نام لے کر، کبھی میاں کو یاد کر کے، کبھی بسم اللہ کو اور ننھی کو پکار کر بین کرتی، دم بھر کو اونگ جاتی، پھر جیسے پرانے ناسوروں میں چونٹے چٹکنے لگتے اور وہ بلبلا کر چونک اٹھتی، کبھی چہکی پہکی روتی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی، پھر آپ ہی آپ مسکرا اٹھتی اور پھر تاریکی میں سے کوئی پرانی یاد کا بھالا کھینچ مارتا اور وہ بیمار کتے کی طرح نیم انسانی آواز سے سارے محلے کو چونکا دیتی۔ پرانے زمانے میں ایک دیو تھا، اس دیو کی جان ایک بھنورے میں تھی۔ 7 سمندر پار ایک غار میں صندوق تھا، اس صندوق میں ایک اور صندوق اور اس صندوق میں ایک ڈبیا تھی جس میں ایک بھنورا تھا۔ ایک بہادر شہزادہ آیا، اس نے پہلے بھنورے کی ایک ٹانگ توڑ دی، ادھر دیو کی ایک ٹانگ جادو کے زور سے ٹوٹ گئی، پھر اس نے دوسری ٹانگ توڑی اور دیو کی دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، پھر اس نے بھنورے کو مسل ڈالا اور دیو مر گیا۔ نانی کی جان بھی تکیے میں تھی اور بندر نے وہ جادو کا تکیہ دانتوں سے چیر ڈالا تھا اور نانی کے کلیجے میں گرم سلاخ اتر گئی۔ دنیا کا کوئی دکھ، کوئی ذلت، کوئی بدنامی ایسی نہ تھی جو نصیب نے نانی کو نہ بخشی ہو۔ جب سہاگ کی چوڑیوں پر پتھر گرا تھا تو سمجھی تھیں اب کوئی دن کی مہمان ہے، پر جب بسم اللہ کو کفن پہنانے لگیں تو یقین ہو گیا کہ اونٹ کی پیٹھ پر یہ آخری تنکا ہے، اور جب ننھی منہ پر کالک لگا گئی تو نانی سمجھی بس یہ آخری گھاؤ ہے۔ زمانہ بھر کی بیماریاں پیدائش کے وقت سے جھیلیں، 7 بار تو چیچک نے ان کی صورت پر جھاڑو پھیری،
ہر سال تیج تہوار کے موقع پر ہیضہ کا حملہ ہوتا۔ تیرا میرا گو منہ دھوتے دھوتے انگلیوں کے پوڑ سڑ گئے، برتن مانجتے ہتھیلیاں چھلنی ہو گئیں۔ ہر سال اندھیرے اجالے اونچی نیچی سیڑھیوں سے لڑک پڑتی، 2-4 دن لوٹ پوٹ کر پھر گھسٹنے لگتی۔ پچھلے جنم میں نانی ضرور کتے کی کلی رہی ہوں گی، جبھی تو اتنی سخت جان تھیں۔ موت کا کیا واسطہ جو ان کے قریب پھٹک جائے؟ کہیں مرنے والا سلوٹوں میں موت نہ چھپا گیا ہو جو نازوں کی پالی نانی کو آن دبوچے، مگر یوں عاقبت بندروں کے ہاتھوں لٹے گی، اس کی کسے خبر تھی؟ صبح سویرے بہشتی مشق ڈالنے گیا تھا، دیکھا نانی کھپڑیل کی سیڑھیوں پر اکڑو بیٹھی ہیں، منہ کھلا ہے، مکھیاں نیم وہاں آنکھوں کے کونوں میں گھس رہی ہیں۔ یوں نانی کو سوتا دیکھ کر لوگ انہیں مردہ سمجھ کر ڈر جایا کرتے تھے، مگر نانی ہمیشہ بڑبڑا کر بلگم تھوکتی جاگ پڑتی تھی اور ہونسنے والوں کو 1000 صلواتیں سنا ڈالتی تھی۔ مگر اس دن سیڑھیوں پر اکڑو بیٹھی ہوئی نانی دنیا کو ایک مستقل گالی دے کر چل بسی۔ زندگی میں کوئی کل سیدھی نہ تھی، کروٹ کروٹ کانٹے تھے۔ مرنے کے بعد کفن میں بھی نانی کو اکڑوں لٹایا گیا، 1000 کھینچ تان پر بھی اکڑا ہوا جسم سیدھا نہ ہوا۔ بہت شکریہ۔